فلم کے معیار پر بھی اگر آپ اس کو رکھیں تو اس پر اتنی ہی محنت اور اتنی ہی لگن کے ساتھ کام ہو. کہتے ہیں ذرا میرا ہاتھ دیکھیں, لکیریں کیا کہتی ہیں؟ جی کیا دیکھنی ہے جی, بس ایسی میں تو مارتا رہتا ہوں جی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اچھی نظر دی ہے, بڑی اچھی سوچ دی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار سرے تو نواز ہے سر آپ کو. ان باتوں کو چھوڑیں, یہ بتائیں میرے حصے میں شہادت ہے کہ نہیں؟ سر جہاں تک میرا علم ہے اس کے حساب سے سر کوئی اونچا مقام سر آپ کو ملنے والا ہے. کب؟ یہ معلوم نہیں ہے سر کب. مجھے پتا ہے, بہت جلد. سر میں پیچھے گیا تھا آپ کی وردی لینے کے لیے, سر آپ کی وردی نہیں ملی سر, میں کسی اور افیسر کی اٹھا کے لایا. اچھا ابھی رکھو اس کو, میری وردی ٹھیک ہے. وردی اور کفن اپنا اپنا ہی اچھا لگتا ہے. جہاں آپ کھڑے ہیں جگہ سیف نہیں ہے, پلیز آپ اندر آ جائیں. صاحب مورچے سے دشمن نظر نہیں آتا. نقشہ دو. ڈیلٹا فاکس شاٹ 25 بریگیڈ 1 راؤنڈ گن فائر. سر دشمن آپ پر زیرو کر رہا ہے, پلیز آپ اندر مورچے پہ آ جائیں سر. صاحب وطن کی خاطر اگر جان عزیز قربان ہو جائے اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. جنگ ستمبر 1965 میں شعری تخلیقات سب سے زیادہ تعداد میں سامنے آئیں. پاکستان کے صرف ایک شہر میں تقریباً 10,000 سے زیادہ ملی نغمے موصول ہوئے. اس وقت کے تمام سینئر شعراء اور نوجوان شاعر اپنی پوری محنت, لگن اور تخلیقی وفور کے ساتھ اس جذبے میں شامل ہوئے اور متنوع قسم کی تخلیقات سامنے آئیں جن کا بعد میں آنے والے ادب پر بھی اثرات رونما ہوئے. جناب فیض احمد فیض, 100 پیکاں تھے پیوست گلو جب چھیڑی شوق کی لے ہم نے, 100 تیر ترازو تھے دل میں جب ہم نے رقص آغاز کیا. جناب احمد ندیم قاسمی صاحب, چاند اس رات بھی نکلا تھا مگر اس کا وجود اتنا خون رنگ تھا جیسے کسی معصوم کی لاش. جناب صفدر میر, مجید امجد, صوفی تبسم, منیر نیازی, شہزاد احمد, ادا جعفری, تنویر نقوی اور احمد فراز کے علاوہ سینکڑوں بہترین لکھنے والوں کی تحریریں اور ملی نغمے اس دور میں سامنے آئے. احمد فراز کی شعری تخلیق شب خون اس حوالے سے بہت اہم ہے جس میں ان کی شاعری اور ان کے انقلابی وطنی جذبات یکجان ہو جاتے ہیں. تمہیں خبر ہے کہ جنگاہ جب پکارتی ہے تو غازیان وطن ہی فقط نہیں جاتے, تمام قوم ہی لشکر کا روپ دھارتی ہے. محاذ جنگ پہ مردان حر تو شہروں میں تمام خلق بدن پر ذرا سنوارتی ہے. پوری قوم میں جو یکجہتی سی, خیالات کی ہم آہنگی سی آئی, شاعر اور ادیب بھی اس کا حصہ تھے, تو اس ریفرنس سے, اس حوالے سے انہوں نے جو کلام لکھا اس میں یہ سارے واقعات ایک حوالے کی طرح
شریک ہو گئے کلام میں اور خیالوں میں. اے وطن اے عالم اسلام کی تابندگی تجھ پر سلام. کل جہاں کی تیرگی میں اے نظر کی روشنی تجھ پر سلام. ہم نے اپنی فوج کو محاذوں پر لڑتے دیکھا. ہم نے اپنے شاعروں کو اپنے کلام کے ذریعے جذبوں سے پروئے ہوئے گیت بناتے دیکھا. ہم نے اپنے گلوکاروں کو گیت گاتے ہوئے دیکھا. دشمن اپنا آپ سنبھال، ہم شاہی سبز پھریرے اپنی سرحد کو گھیرے، بن کر نکلے ہیں ڈھال، دشمن اپنا آپ سنبھال. طارق کی دعا، خالد کی صدا، شاہین بھی ہیں، شہپر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، منظر بھی ہیں. ہم تیر بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، موجیں بھی ہم، طوفان بھی ہم، سورج بھی اور کرنوں کا جال، دشمن اپنا آپ سنبھال. آج اس دھرتی نے ہم سے جب اپنا حق مانگا ہے، آج اس دھرتی نے جب ہم سے اپنا حق مانگا ہے، ہم اپنا فرض نبھائیں گے. جب 6 ستمبر کا آغاز ہوا، صبح صبح توپوں کی آوازیں سنی گئیں تو بہت سے لوگ لاہور ہی میں موجود تھے. اس میں احمد فراز بھی تھا، محسن احسان تھا، توصیف تبسم تھا، اور بھی کئی لوگ تھے. کچھ لوگ تو ایسے تھے جو میرے پاس ہی ٹھہرے ہوئے تھے. تو اسی دن ریڈیو پاکستان لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک نظم روز مجھے یہاں سے پڑھنی ہے. تو میں ریڈیو پاکستان آ جاتا تھا دفتر اپنا ختم کرنے کے بعد، اور وہاں یہاں بیٹھ کے کوئی نظم لکھتا تھا جو رات کو 10 بجے براڈ کاسٹ ہوتی تھی. ایک نظمیں تو بہت لکھی 6 ستمبر کے حوالے سے. ایک نظم کا میں ایک بند آپ کو سنا دیتا ہوں. اجنبی کون ہے تو، مدتیں بیت گئیں میں نہ تجھے جان سکا. اجنبی کون ہے تو، تیری آنکھوں میں حیا ہے نہ حمیت کی جھلک، تیرے دل میں نہ شجاعت نہ محبت کی چمک، تیری پیشانی پہ رسوائی کا کالا ٹیکا، زرد چہرے پہ ہیں ایک عمر کی ذلت کے نشان، کہے گونجتے ہیں تیرے میری وادی میں لیکن ان میں بھی ہے پوشیدہ فغاں. تجھ میں اور مجھ میں بھلا کیا رشتہ، میری خوشبو تیری سانسوں میں کہاں، روندنے تو مجھے آ پہنچا ہے لیکن پھر بھی میری مٹی پہ نہیں ہیں تیرے قدموں کے نشان. تو چھلاوا ہے کہ آسیب ہے، آخر کیا ہے، اجنبی کون ہے تو. معیار کے اعتبار سے اور سٹینڈرڈ کے اعتبار سے وہ ساری چیزیں ادب کے تقاضوں سے کسی صورت میں بھی کم تر نہیں تھی، نہ جب نہ آج. اب بھی کبھی آپ ان چیزوں کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ کس تڑپ اور کس پذیرائی کے ساتھ ان لوگوں نے یہ کام کیا. وہ ایک عجیب وقت تھا. جس نے وہ وقت نہیں دیکھا، میں سمجھتا ہوں اس نے بہت کچھ مس کیا اپنی زندگی کا. پاکستان پر شاید اجتماع کا، میل جول کا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک منزل کی طرف چلنے کا ایسا وقت کبھی نہیں آیا. میں شاہد ہوں 14 اگست 1947 کا بھی. میں بڑا لڑکا تھا، BA کر چکا تھا. میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی ہماری اجتماعی قوت اس طرح سے رواں نہیں تھی، اس طرح سے عمل پیرا نہیں تھی جیسی 6 ستمبر 1965 کو تھی. اور آج اگر ان لوگوں کا میں نام لینے لگوں، ہمارا اپنی مزاج کا آدمی تھا، عجیب طرح کا شاعر بھی تھا، سوشلسٹ بھی تھا، مزاج بھی اس کا تیکھا تھا، بات کرنے میں بھی وہ
बड़ा दबदबा और खड़क दड़क रखता था, उसका नाम सफदर मीर था। हम इधर स्टूडियोज में लगे हुए हैं, उधर किसी ने आके इतला दी कि सफदर मीर ट्रक के ऊपर चढ़ा हुआ अपनी नज़म पढ़ रहा है ऊंची आवाज में, बगैर स्पीकर के, बगैर किसी भोंपू के, और वो अकबरी मंडी, पाटी दरवाजा, दिल्ली दरवाजे में एक ट्रक है, लोग लिए फिरते हैं, और वो अपनी नज़म पढ़ कर घगा हो गया। घगा के मैंने आप सब समझोगे कि उसका गला बैठ के। जब हमें पता चला तो हमने कहा कि सफदरा, कहने का मुझे नहीं पता था कि ये रेडियो का रास्ता किधर का है, आओ रिकॉर्ड कर लो। वो ऐसी नज़म है अदब के एतबार से भी जो आज तक जिस महफिल में भी सुनी जाती है या पढ़ी जाती है तो लोगों पे वही कैफियत तारी हो जाती है जो उस वक्त सफदर मीर पर थी या उसके सामीन पर थी जो उसके इर्द गिर्द ट्रक के खड़े होके उस नज़्म को सुनते थे। चलो आगे की सरहद पर, दरिंदों ने जिसे नापाक कदमों से लगाड़ा है, कोई बच कर न जाए, मौत ने इनको पुकारा है। ये गीदड़ मौत आई है तो शहरों की तरफ भागे हैं, इनकी मौत आई है तो शेरों की कछारों पर बढ़े हैं, रोक लो इनको। चलो आगे की सरहद पर, दलेरों गाजियों आगे बढ़ो मिलकर, अली हैदर के शेरों। चलो आगे की सरहद पर, मोहम्मद इब्न कासिम के जवानों, मुर्शिकन महमूद की बेखौफ शमशीरों। अली हैदर के नारे गूंज उठे, अर्ज़ो समा लर्ज़े, बड़े गाजी जवान आगे कि जैसे एक सैलाबे फना पड़ता है साहिल पर। हरानी परचमों की फड़फड़ाहट में अली हैदर पुकारा अर्ज़ पाकिस्तान के फौजी जवानों ने। फजा में गूंज तैयारों की चिल्लाई, अली हैदर। कड़कती तोप की आवाज कहती है, अली हैदर। हमारे टैंक बढ़ते हैं, अली हैदर। हजारों गन मशीनें धड़धड़ाती हैं, अली हैदर। बीआरबी नहर मुल्क की अज़्म इस्तेहकाम और मज़ाहमत का एक इस्तारा बनकर उभरती है, एक ऐसा जिंदा इस्तारा जिसकी बाज़गश्त आज की नौजवान नस्ल की शेरी तख्लीकात में भी सुनाई देती है। ऐ मेरी नहर रवां, ऐ मेरे ख्वाबों की अमीन, तुझसे हैं जुर्रत व हिम्मत के फसाने मंसूब। तेरी हर लहर कोई याद शहीदों के लिए आज भी रक्स में है। जब अदू लपका शबे तार में अपनी जानिब, तेरा पानी मेरे शहरों के लिए ढाल बना। आज भी बहती है दामन में लिए जोशे नमू, आज भी रक्स में है मेरी तारीख का हर नक्श तेरे अक्स में है। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं। कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं।